السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز کے متعلق بعض لوگ یہ تشکیک پیدا کر رہے ہیں کہ تراویح کی نماز تو صرف نفل نماز ہے اور یہ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی لفظ گناہ تو نہیں کہوں گا، کوئی حرج بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، اور اس پر دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ چوتھے دن صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے رہے اور آپ تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے، اور صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ جو 3 دن سے ہم اضافی نماز پڑھ رہے تھے وہ کیوں نہ پڑھائی آپ نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تمہارا ذوق شوق دیکھ کر یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے یہ نماز آج نہیں پڑھائی۔ تو اب اس کو دلیل بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن تراویح پڑھی ہے، لہٰذا تراویح تو نفل نماز ہے، پڑھ لو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی 3 دن تھی، پڑھی تو مستقل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں مستقل تراویح کی نماز پڑھتے تھے، مستقل قیام اللیل اتنا طویل کرتے تھے اپنے گھر میں، لہٰذا تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی، جو جماعت کروائی وہ 3 دن کروائی صحابہ کرام کو، جس کا ذکر مسند احمد کے اندر ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خود فرمانا کہ تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، یعنی یہ نماز اہم تھی، یہ نماز بہت ضروری تھی، بہت پسندیدہ تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناغہ اسی لیے کیا کہ فرض نہ ہو، اس سے کم درجے میں رہے۔ تو وہ کم درجہ نفل نہیں ہے، وہ کم درجہ سنت موقدہ ہے۔ اس آپ کے اس قول سے تاکید سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند بھی فرمایا اور اس کی تاکید بھی ہو گئی، لہٰذا اس نماز کو سنت موقدہ کو حکم دیا جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ نفل نماز ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اس نماز کو مستقلاً رائج کروایا اور صحابہ کرام کو پابند کیا کہ مسجد نبوی میں باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو پابند کیا کہ وہ نماز کی امامت کروائیں اور تراویح کی نماز کو رائج کیا، اور تمام صحابہ کرام ایک صف میں ایک جماعت میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام نے تراویح کی جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ کیوں کسی صحابی نے نہیں کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودہ زمانے میں موجود لوگ تھے وہ، انہوں نے کیوں نہیں کہا حضرت عمر سے کہ یہ اے امیر المومنین یہ نفل نماز ہے، آپ ہم پر اس کو پابند کیوں کر رہے ہیں؟ گیا حضرت عمر بن خطاب کو کیوں دین کا علم نہیں تھا ایسا کہ انہوں نے تہجد کی نماز کو تو پابند نہیں کیا، اس طرح انہوں نے تراویح کو کیوں پابند کیا؟ تو لہٰذا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تراویح علیحدہ نماز ہے، تہجد کی نماز علیحدہ نماز ہے، تہجد کی نماز نفل نماز ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ نماز ہے، یہ ایک اضافی عبادت ہے، آپ نے نہیں کرنی نہ کریں، لیکن لوگوں کو تشکیک میں نہ ڈالیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں یہ کہہ کر کہ جی یہ نفل نماز ہے، پڑھ لو، نہیں پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ جو بھی شخص پڑھ نہیں رہا وہ نہ پڑھے بے شک، لیکن اس کا حکم، اس کا درجہ کم نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب نماز تھی، آپ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ فرائض بھی معاف کر سکتا ہے، سنت موقدہ کی کیا بات ہے، لیکن اس کا حکم وہی رکھیں جو اس کا حکم ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔